جو جی اب کیا ریکارڈنگ کر لی یار، ہماری آدھی کلاس ختم ہو چکی. چلیے اب حدیث نمبر 34 ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جو حدیث آج ہمارے لیے نئی ہے. تو ذرا سلطان صاحب اس حدیث کو پڑھیں نا ذرا. اچھا جی سر میں پڑھتا ہوں. جی سلطان صاحب پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فليستشر ثلاثة فإن الشيطان يبيت على خيصومه متفق علیہ. جی ترجمہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تمہارا جب بھی نیند سے بیدار ہو تو 3 بار اپنا ناک جھاڑے، کیونکہ شیطان اس کے ناک کے بانسے پر رات بسر کرتا ہے. یہ حدیث متفق علیہ بخاری و مسلم سے. جی ہاں، ابھی یہ ہمیں جو ہے نا ایک اور چیز معلوم ہو رہی ہے. یہ دو چیزیں ہمیں معلوم ہوں گی، ایک یہ اور ایک حدیث نمبر 35 میں. ویسے اس کتاب میں پتہ نہیں اب مجھے یاد پڑتا ہے، لیکن اب یہ حدیث کہاں ہے؟ وہ نیند سے بیدار ہونے کا وضو الگ ہے اور نماز کا جو وضو ہے وہ الگ ہے. اب جو ہم پڑھ رہے ہیں وضو، یا جو پڑھ چکے ہیں نا جو وضو، وہ وضو ہے نماز کا یا عبادت کا جو وضو کہلاتے ہیں جس کو ہم. اب ایک اور وضو ہے جو نیند سے بیدار ہونے کا وضو ہے، اس میں کچھ چیزیں اضافی کرنی ہیں، لیکن وہ حدیث جو ہے نا میں نے اس کتاب میں تو پڑھی تھی، لیکن اب وہ کہاں ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہو رہا، یہ نظر نہیں آ رہی حدیث. خیر وہ حدیث نہیں مل رہی مجھے. یا ہم پڑھ چکے ہیں پہلے؟ نہیں پڑھ چکے، نہیں پڑھے، نہیں پڑھا، نہیں. کہاں گئی حدیث؟ بھارت. اچھا جناب، اس میں جو ہے نا جو لفظ جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وضو کی قسمیں ہوتی ہیں. ایک وضو وہ ہے جو عبادت کے لیے کیا جاتا ہے، اور وضو کے درست ہونے پر بہت زور دیا گیا ہے کہ وضو صحیح ہونا چاہیے. جب وضو صحیح ہونے پر اتنا زور دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وضو جو ہے نا، جو وضو کی درستگی ہے، یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس سے مربوط ایک اور چیز ہے جو اس سے زیادہ اہم ہونی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ نماز. جی ہاں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا زور جو ہے نا نماز کے لیے ہے. جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وضو پر اتنا زور دیا گیا ہے، اس کی ایک ایک چیز کو بیان کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر نماز کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ یہ سارا کچھ جو ہے نا اسی کے لیے ہے. بلکہ اب تک جو ہم پڑھ چکے ہیں نا، اب تک جتنی بھی حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں، ان سب کا تعلق نماز سے ہے. جو اصل باب ہے اس تک ہم ابھی پہنچے نہیں ہیں. یہ ساری تیاری ہو رہی ہے نماز کی. دیکھیے نا، فقہا کا یہی اسلوب ہے کہ جو سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی چیز ہے انسان کی زندگی میں، وہ ہے نماز. اس کو بنیاد بنا کر پھر یہ باب باندھے گئے ہیں. اس کو بنیاد بنا کر یہ سارے باب باندھے گئے ہیں. تو سب سے پہلے بات کی جائے گی پانی کی، طہارت کی، پھر پانی کی، پھر پانی کے لیے جو برتن کا استعمال کیا جاتا ہے اس کی بات کی جائے گی.
پھر بات کی جائے گی نجاست کی، اس کو کیسے دور کیا جائے۔ مجھے 1 منٹ دیجیے، دروازہ بج رہا ہے، 1 منٹ دیجیے بس۔ اس کا تعلق نماز ہے، نماز کی اہمیت، نماز پر اتنا زور دیا گیا ہے کہ سارے باب اسی کے لیے باندھے گئے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے نا ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ حدیث مجھے یاد ہے کہ ہم نے اسی کتاب میں پڑھی تھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ آگے آئے گی، شاید ابھی نہیں آئی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے یہ حدیث اسی کتاب میں پڑھی تھی، لیکن اب یہ بہت پرانی بات بتا رہا ہوں میں، لیکن وہ حدیث اب کہاں ہے مجھے نظر نہیں آ رہی یہاں پر کہیں پر بھی۔ خیر کوئی نہیں۔ صاحب یہ کہیں حدیث نمبر 35 تو نہیں ہے بیداری کے بعد ہاتھ دھو کر برتن میں ڈالیں؟ نہیں وہ تو برتن میں دھونے والی، ہاتھ ڈالنے والی بات ہے نا، نہیں وہ وضو کی کیفیت ہے، لیکن اس میں 1-2 چیزوں کا اضافہ ہے، کیونکہ وہ وضو جو ہے نا وہ نماز کا وضو نہیں ہے، وہ نیند سے بیداری کا وضو ہے۔ نیند سے بیداری کا وضو الگ ہے اور نماز کا وضو اس میں الگ ہے۔ تو یہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہم نے اسی کتاب میں یہ حدیث پڑھی تھی، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ضمنی حدیث ہو، کتاب میں شامل نہ ہو۔ بہرحال خیر چھوڑیں، کوئی بات نہیں۔ اچھا جناب، تو ہم بات کر رہے تھے کہ جہاں تک مجھے یاد ہے، سوری، آپ نے ذکر تو کیا تھا کہ یہ دوسری طرح کے وضو کے بارے میں آگے آئے گا، لیکن ذکر نہیں ہوا تھا۔ نہیں ہاں اسی کتاب ذکر میں نہیں، ہے، کہیں پر ہو ہاں سکتا ہے اچھا، آگے ہاں، آئے، چھوڑیں چلے کوئی لیکن بات نہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ آگے آئے گا، لیکن صرف اتنا ہی بتایا تھا کہ ہم آگے پڑھیں گے اس کے بارے میں، لیکن آپ نے اس سے کوئی تفصیل پہ بات نہیں کی تھی۔ چلیے خیر کوئی نہیں، اب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب ہمیں جو ہے نا یہاں پر ایک اور ادب یا ایک اور حکم کا دیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیند سے بیدار ہونے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد جو سب سے پہلا حکم ہمیں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ناک کو 3 مرتبہ جھاڑ دینا، جس طرح سے وضو کے لیے ناک کو جھاڑا جاتا ہے۔ اور دوسرا حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس کو دھویا جائے، ہاتھ برتن میں ڈالنے سے پہلے دھونا ضروری ہے۔ تو یہ 2 الگ الگ حکم آ گئے ہیں۔ اب ایک آدمی نیند سے اٹھ کے وضو کرنا چاہتا ہے، تو اب اس کے وضو میں 2 نئی چیزوں کا اضافہ ہو گیا۔ جو وضو کا جو طریقہ ہے نا، وہ طریقہ اپنی جگہ پر ہے، وہ سارے اعضاء اسی طرح سے ہیں جس طرح سے ہم ابھی تک پڑھتے ہوئے آئے ہیں، لیکن اس میں 2 نئی چیزوں کا اضافہ ہو گیا، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ناک کو جھاڑ دینا 3 مرتبہ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وضو کے لیے ہاتھ دھونے سے پہلے، میری بات غور سے سنیں، وضو کے لیے ہاتھ دھونے سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھ کو دھونا۔ اب یہ 2 چیزوں کا اضافہ ہو گیا، کیونکہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد جو حکم ہے وہ ہے وضو کرنے کا، وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہمیں، نیند سے بیدار ہو تو وضو کر لو، اور یہی ثابت بھی ہے۔ اب ہمیں وضو کرنا ہے نیند سے بیدار ہوتے ہی، تو نیند سے بیدار ہوتے ہی وضو کے ساتھ ہمیں 2 اضافی چیزیں کرنی ہیں، وہ یہ ہے کہ ناک 3 مرتبہ جھاڑنا، اور وضو کے لیے ہاتھ دھونے سے پہلے 3 مرتبہ دھونا۔
اور یہ الگ سے حدیث آئے گی کہیں، مجھے یاد ہے صحیح طرح سے، لیکن ابھی یہ مجھے نظر نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے اور آگے آئے، اور جس میں ہمیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھونے سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے۔ اب یہاں پر جو ہے نا دو چیزیں ہیں۔ اچھا، آپ کا مطالعہ ہے اس دونوں حدیثوں کے حوالے سے؟ کسی کا مطالعہ ہے؟ کسی کا مطالعہ ہے ان دونوں حدیثوں کے حوالے سے؟ کافی مطالعہ نہیں ہے، اور یہاں اس کتاب میں بہت مختصر صحیح دیا ہوا ہے۔ ہاں جی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کوئی اضافی مطالعہ تو نہیں ہے اس کتاب کے اندر، جو ہے وہ تو بہت ہی مختصر ہے، سیدھا سیدھا دیا ہوا، کوئی اضافی بات نہیں ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں اب دو چیزوں کے بارے میں۔ پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ حکم ہے، پہلی چیز کا تعلق حکم سے ہے۔ تم میں سے جب کوئی نیند سے بیدار ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی ناک 3 مرتبہ جھاڑ دے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حکم ہے۔ حکم ہے۔ اب دوسری جو چیز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے جب تک کہ اسے دھو نہ لے 3 مرتبہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حکم آ گیا نا، اوپر والا حکم ہے، یا ہدایت کہہ لیں، حکم کہہ لیں، ہدایت کہہ لیں۔ اب دوسرا کیا ہے؟ یہ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو نہیں کہیں گے۔ یہ بھی حکم کے معنی میں آئے گا، کیونکہ لا یا مس آ رہا ہے اگر تو۔ ہاں نہیں، لا تو آ رہا ہے، لیکن لا نہیں میں آتا ہے نا، نہیں، نہ کرو، جی ایسا نہ اچھا، کرو، ہاں ٹھیک ہے، یہ یعنی منع کیا جا رہا ہے۔ منع کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، منع کیا جا رہا ہے۔ تو پہلا جو ہے نا وہ حکم ہے کہ تمہیں چاہیے کہ یہ کام کرو، اور دوسرا جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ تم میں سے کوئی شخص برتن میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک کہ اسے دھو نہ دے، اور لا آ رہا ہے، تو پہلا حکم ہے اور دوسرا نہیں ہے، اور دونوں کا تعلق نیند سے بیداری سے ہے۔ تو پہلے حکم کو لیتے ہیں۔ جو پہلا حکم ہے، یا پہلے جو حکم ہے، حدیث نمبر 34 ہے، اس میں ہمیں معلوم یہ ہو رہا ہے کہ آدمی جب سوتا ہے، ویسے تو یہ بات ثابت ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ جو غیبی مخلوق ہے جیسے شیاطین ہے یا جنات ہے، یہ رات کو اپنا ٹھکانہ تلاش کرتے ہیں، راتوں کو مغرب ہوتے ہی اپنا ٹھکانہ تلاش کرنے لگتے ہیں، تو ان کو جہاں کہیں پر بھی ٹھکانہ مل جائے وہ وہاں پر رات بسر کرتے ہیں۔ یہ بات ہم سب کو معلوم ہے، اور یہ قطعی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے، اسے جو ہے نا کسی بھی طریقے سے ناپا تولا نہیں جا سکتا، کسی بھی طرح سے ہم ناپ نہیں سکتے، تول نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے، ہمارے خالق نے ہمیں بتایا ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ ناک کی جو نرم ہڈی ہے اس کو خیشوم کہتے ہیں، ناک کی نرم ہڈی، ناک کی نرم ہڈی میں رات بسر کرتا ہے۔ تو اسی لیے نیند سے بیدار ہوتے ہی سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ 3 مرتبہ ناک جھاڑ دیں، تاکہ اس کا اثر ختم ہو جائے، اثر زائل ہو جائے۔ لیکن اب کوئی آدمی کہتا ہے کہ یار ہمیں تو کوئی چیز محسوس نہیں ہوتی، کہ رات کو سویا آدمی تو آدمی کی ناک میں شیطان کہاں سے بیٹھ جائے گا۔ تو یہاں پر جو ہے نا شیطان
سے مراد کوئی خاص شیطان نہیں ہے. یہاں پر ال آیا ہے. ال جو ہے نا وہ ایک جامع صفت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جنات سے تعلق رکھنے والی کوئی بھی مخلوق ایسی ہو سکتی ہے جس کو ہم شیطان کہہ دیں. وہ نتھنوں میں جا کے سو جاتی ہے یا نتھنوں میں رات بسر کرتی ہے وہ مخلوق, تو اس کو ال کہا گیا ہے, الشیطان. تو الشیطان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابلیس خود آ کے آپ کے نتھنوں میں جا کے بیٹھے گا, نہیں. الشیطان کا مطلب یہ ہے کوئی بھی شیطان, کوئی بھی اس صنف سے تعلق رکھنے والی مخلوق آدمی کے ناتھنے میں, آدمی کے نتھنے میں رات بسر کرتی ہے. تو ضروری ہے کہ جب آدمی نیند سے بیدار ہو تو سب سے پہلا کام یہ کرے, اپنے ناک کو 3 مرتبہ جھاڑ دے. یہ ایک زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے اور اسلامی آداب میں سے بھی ایک ادب ہے جس کو ہم آداب زندگی کہتے ہیں نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ سکھایا ہے, تو سب کچھ میں یہ بھی ایک چیز شامل ہے. اب یہ جو ہے نا, ہم نے کہا کہ یہ حکم ہے, ہدایت ہے, ایسا کرنا چاہیے ہمیں. اب جو دوسری بات ہے نا وہ نہیں کے ضمن میں آتی ہے, نہیں. اور نہیں کے ضمن میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعنہ, عنہ کا مطلب کون ہے؟ یہاں پر عنہ آیا ہے. عنہ سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, راوی جو ہے, جو راوی ہے نا اسی سے ہم بات کریں گے نا. اچھا ٹھیک. یہ جو راوی ہے نا انہی سے مذکور ہے, انہی سے روایت ہے, اس راوی سے جو پچھلے گزر چکا ہے. یہ دیکھیں نا یہاں ترجمے میں بھی آیا ہے, اور انہی سے, یعنی انہی سے جو راوی پیچھے گزر چکا ہے نا اسی سے ہی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے اٹھے تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھو لے 3 مرتبہ. کیوں دھو لے 3 مرتبہ؟ اس لیے دھو لے کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے. اسے نہیں معلوم کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے. اچھا, یہ دوسری بات بہت ضروری تھی اس حدیث کے حوالے سے جو رہ گئی, وہ یہ ہے کہ یہاں پر لکھا ہے اذا استيقظ احدكم من منامه, جب آدمی نیند سے بیدار ہو, اپنی نیند سے بیدار ہو. تو اس سے کیا مراد ہے؟ کون سی نیند؟ کیا رات کی نیند یا پھر دن کا قیلولہ بھی اس میں شامل ہے؟ ہاں, کون سی نیند ہے یہ ویسے حدیث کا جو آخری حصہ اس سے تو یہ اشارہ مل رہا ہے کہ یہ رات کی بات ہو رہی ہے. ہاں بالکل, کیونکہ یہاں پر لفظ آیا ہے یبیت. جی, یبیت کا مطلب ہے رات بسر کرنا. جی رات بسر کرنا. تو یہاں سے معلوم ہو گیا ہمیں کہ سیدھی بات ہے کہ یہ رات کی بات ہو رہی ہے, دن کی بات نہیں ہو رہی. لیکن اگر کوئی آدمی دن کو بھی قیلولہ لینے کے بعد ایسا کام کرے تو اچھی بات ہے, منع نہیں ہے. لیکن یہ بات ہو رہی ہے رات, یبیت کا لفظ آیا ہے یہاں پر. اور یہ اپنا کیا نام ہے ان کا, مبارک پوری کی کتاب ہے نا, یہ مبارک پوری نے ترجمہ کیا ہے نا. جی انہوں نے بھی ترجمے میں لکھا ہے کہ رات بسر کرتا ہے. رات تو کہاں سے آیا ہے یہ لفظ رات بسر کرتا ہے؟ یہاں سے آیا ہے. اچھا, اب دوسری جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص, یہ بہت ہی اہم حدیث ہے کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ, میں ان میں سے ہوں, نیند سے اٹھتے ہی پانی پینے کی عادت, میری عادت ہے شروع سے ہی, نیند سے اٹھتے ہی سب سے پہلا کام پانی پینا. تو یہ جو ہے نا, یہ حدیث جو ہے نا ہمیں بتاتی ہے کہ برتن کو چھونے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا بہت ضروری ہے. اور یہاں پر لا کا لفظ آیا ہے. اچھا, اب یہ جو بات ہے اوپر والی جو ہدایت ہے, اوپر والی ہدایت ہے, اگر کوئی آدمی اس کا نہیں کرتا
क्या उस पर गुनाह होगा या नहीं होगा? तो ऐसा भी ये हुक्म के जुमरे में आया है, तो हुक्म को तो मानना ही चाहिए। नहीं, नहीं माने पहली वाली हदीस हुक्म के जुमरे में नहीं आई। यानी हुक्म तो है यकीनन, हुक्म तो है यकीनन, लेकिन इसको हम हिदायत भी कह सकते हैं। देखिए, पहली जो हदीस है ना, अगर कोई शख्स इसको नहीं करता तो वो सुन्नत का तारिक होगा, और तर्क सुन्नत पर जो है ना, जो उसको तर्क सुन्नत का गुनाह मिलना है वो मिलेगा। लेकिन ये जो दूसरी हदीस है ना, इसमें ला आया है, और ये ला जो है ना, ये नहीं है। ये ला जो है ना, ये नहीं वाली है, यानी कि इसमें हुक्म ज्यादा शदीद है ऊपर वाली हदीस से। वजह क्या है? वजह ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि जब मैं तुम्हें किसी चीज से मना करूं तो उससे बाज आ जाओ। इज़ा नहीतुकुम अन शैइन फज्तनिबूह। अच्छा ठीक है, यही हदीस आप कह रहे हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज से मना करें तो हम उससे रुक जाएं, ठीक है ना? तो पहली वाली हदीस के बारे में क्यों नहीं कहते कि ये भी गुनाह होगा ना करें तो? क्योंकि हदीस का अगला हिस्सा भी तो पढ़े ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जब तुम्हें किसी चीज से मना करूं तो उससे रुक जाओ, और जब मैं तुम्हें किसी चीज को करने का हुक्म दूं तो उसे अपने बिसात के मुताबिक करो। देखिए, हुक्म में नहीं, अमर में और नहीं में एक बहुत ही बुनियादी फर्क है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तहज्जुद पढ़ते थे, ठीक है। अब अगर कोई शख्स नहीं पढ़ता तो उसको गुनाह तो नहीं होगा, हम कहेंगे, लेकिन एक एक बहुत ही ठोस सुन्नत ऐसी जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं छोड़ा, उसको तर्क कर दिया, तो तर्क सुन्नत का तो गुनाह तो होगा बहरहाल, ठीक है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस चीज का मैं तुम्हें हुक्म दूं करने का या हिदायत दूं करने की, कोई बात कहूं मैं करने के लिए, तो उसे अपनी बिसात के मुताबिक करो, और जिस चीज से मैं मना करूं उससे रुक जाओ। यहाँ पर बिसात का जिक्र नहीं किया। जब मना करने की बात आई ना, तो वहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि उससे रुक जाओ जहां तक तुम्हारे बिसात में हो, नहीं, उसे मना करने वाली चीजों से फौरी रुक जाना है, और हिदायत की चीजों पे जहां तक बस में हो उतना करो। ये बुनियादी फर्क है अमर में और नहीं में। अमर में जहां तक तुम्हारी बिसात में हो करो, और नहीं में फौरी तौर पर रुक जाओ। वजह क्या है? वजह यह है कि एक चीज है करने की और एक चीज है न करने की, तो ज्यादा मुश्किल कौन सा काम है, करना है या न करना है? कोई जवाब है? करना जो है वो मुश्किल है, मतलब हाँ, इंसान के हाँ, पास तो इस्तिताअत है या नहीं। हाँ, ना करने वाला तो कुछ नहीं करना ना आपने, बस न करें, ये काम ना करें तो न करें, कुछ नहीं करना आपने। करने वाले काम में आपको कुछ काम करना है, मशक्कत है उसमें, तो मशक्कत वाले काम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहां तक तुम्हारे बस में हो, जहां तक तुम्हारे बिसात में हो उतना करो। लेकिन मना करने के कामों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहां जिस काम से मैं तुम्हें मना करूं उससे रुक जाओ, बस खत्म हुई कहानी। तो वहां पर तो आपने कुछ करना वरना नहीं है ना। तो अब दूसरी हदीस जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें नहीं है, नहीं, ये मना किया गया है इस काम से। तो मना करने वाले काम में जो है ना गुंजाइश नहीं होती। गुंजाइश इसलिए नहीं होती कि यहाँ पर बस चले या ना चले, ये नहीं है ना, आपने आपने नहीं करना ये काम, आपने ये काम नहीं करना। तो ये ज्यादा हुक्म ज्यादा शदीद इसलिए आया है क्योंकि इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस काम से मैं तुम्हें रोक दूं उससे रुक जाओ, बाज आ जाओ, खत्म हो गई कहानी, फुल स्टॉप।
अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई शख्स नींद से उठे तो अपना हाथ बर्तन से अपना हाथ बर्तन को न लगाए, अपने हाथ से कोई बर्तन को न पकड़े जब तक कि उसे 3 मरतबा ना धो ले। लेकिन क्यों, वजह क्या है? मैंने तो जो है ना खुदरोग से हाथ साफ करके सोया हूँ, मैंने तो डिटॉल में हाथ डुबोए थे रात को। वजह ये है कि जब आप सोए थे तो आपको नहीं मालूम कि आपके हाथों ने कहाँ रात बसर की है। तो इससे क्या मुराद आप ले सकते हैं? हाथ कहाँ कहाँ रात बसर की है, तुम्हारे हाथों ने रात कहाँ बसर की है? देखिए, आदमी जब सो जाता है ना तो वो अपने बस में नहीं होता, उसके बस में नहीं होता। इसीलिए अल्लाह ताला ने कलम को उठा लिया है, 3 अफराद से कलम उठा लिया गया है, यानी उसके गुनाह नहीं लिखे जाएंगे 3 अफराद से। कौन है वो अफराद? कौन है वो अफराद जो 3 हालतों में उनके गुनाह शुमार नहीं होंगे? पहला है बच्चा, नाबालिग बच्चा, उसके थोड़ी गुनाह शुमार होंगे। दूसरा है मजनून, दीवाना, यहाँ तक कि वो उसको होश आ जाए। और तीसरा है सोने वाला, जब तक कि वो बेदार ना हो जाए। तो अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर लिखा गया है कि उसको क्यों, उसकी वजह यह है कि जब सो जाता है तो वो अपने बस में नहीं होता, उसको नहीं मालूम कि वो क्या कर रहा है। इसीलिए आप देख रहे हैं ना कि बहुत सारे लोगों के अंदर एक बीमारी पैदा हो जाती है कि वो नींद में चलने फिरने लग जाते हैं। नींद में है, सो रहा है, वो जाग नहीं रहा वो, लेकिन वो चल रहा है। हो सकता है कि कुछ बात भी करे। आपका भी तजुर्बा हुआ होगा, हमारा भी तजुर्बा है। नींद में जो है ना किसी ने कोई बात पूछ ली और हम नींद में है तो हमने कोई बात कह दी, तो बाद में कहेंगे कि खुदा की कसम हमने ये बात नहीं की। कब बात की थी? कब मैंने कहा था? कब मैंने कहा था? मैंने तो कहा ही नहीं था। अरे तुमने कहा था भाई। नहीं कहा था मैंने। कब कहा था? क्यों? आदमी के होश में नहीं होता ना, होश में नहीं होता। इसीलिए उसको नहीं मालूम कि उसके हाथों ने कहाँ रात गुजारी है। तो यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं कि हाथ कहाँ कहाँ रात बसर करेंगे। एक तो ये है कि जैसा कि यहाँ पर तर्जमे में लिखा है कि हो सकता है कि आदमी सोते वक्त उन आज़ा को जाके टच कर ले जिनके टच करने से नापाकी हो जाती है। अब सोया हुआ आदमी है ना, उसको थोड़ी कोई होश है किसी चीज का। तो हो सकता है कि हाथ वहां जाके लगे हों या वहां पर जो है ना कोई हाथ आपके गए हों जिन मकामात की जो है ना पाकी सही तरह से नहीं होती। पहली बात। दूसरी बात जो है वो ये है कि अगर शैतान नचने में रात गुजार सकता है, जब नचने में रात गुजार सकता है तो हाथों पे क्यों नहीं गुजार सकता फिर? अब जो गैबी मखलूक है उसमें मसला सबसे बड़ा ये है कि वो हमें देख रहे हैं, हम उनको नहीं देख सकते। और वो जो है ना हो सकता है कि हमारे खाने पीने में भी शरीक हो जाए, हमारे रिज्क में भी शरीक हो जाए, हमारे बहुत सारी चीज़ों में शरीक हो जाए। इसीलिए अगर वो नाचने में रात गुजार सकता है तो फिर वो हाथ में रात क्यों नहीं गुजार सकता? इसीलिए आपको मालूम है ना कि हाथों का धोना, अब ये कोरोना के दौरान मालूम हो गया ना हाथों की सफाई किस कदर अहमियत की राह में है। पूरी दुनिया को मालूम हो गया ना कि हाथों की सफाई किस कदर जरूरी है। तो ये उसी के ज़िम्न में ये बात है कि बर्तन से जो है ना आदमी खाता है पीता है, और इससे जो है ना ये बीमारियां मुंतकिल होने का बहुत बड़ा एक जरिया हो सकता है कि आदमी के हाथ पता नहीं कहाँ पर गुजरे हों रात को
اور اسی ہاتھ کو دھوئے بغیر برتن کو چھو لے تو ظاہر ہے پھر جو بیماریاں منتقل ہوں گی، نجاست منتقل ہو سکتی ہے، ناپاکیاں منتقل ہو سکتی ہیں، کچھ بھی چیز ہو سکتی ہے۔ اسی لیے حکم یہ دیا گیا ہے کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد آدمی اپنے ہاتھ 3 مرتبہ دھو لے، اور جب وہ ہاتھ دھو رہا ہے تو پھر ناک کو بھی جو ہے نا وہ پانی چڑھا دے، ناک کو بھی جھاڑ لے۔ تو یہ بہت ہی اہم ہدایتیں ہیں۔ اچھا، اب جو بات ہم میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں وضو کی، یہ وضو کا باب ہے نا، ہم وضو کا باب پڑھ رہے ہیں نا۔ تو وضو کا باب جب ہم پڑھ رہے ہیں، کہاں گیا؟ یہ ہے نا وضو کا باب ہی ہے نا، چل رہا ہے یہ باب جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کون سا باب ہے؟ باب الوضو۔ وضو، اور ہم نے اب وضو کی حدیثیں پڑھی ہیں اب تک، تو درمیان میں پھر یہ 2 حدیثیں عجیب سی لگ رہی ہیں وضو کے باب میں۔ یہ 2 حدیثیں، ان کا کیا گنجائش ہے یہاں پر؟ ان کی گنجائش یہ ہے کہ یہ اس لیے بات کی گئی ہے کیونکہ اب آپ نے وضو کرنا ہے، نیند سے بیدار ہونے کے بعد وضو کیا جاتا ہے، یہی مسنون ہے۔ تو اب آپ نے وضو کرنا ہے، تو وضو کرنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ وضو کے دوران ہاتھ دھونا یہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اب چونکہ ہمارے پاس وہ ٹوٹی ہے تو ٹوٹی کو چلا دو تو پانی آ جائے گا، لیکن پچھلے زمانوں میں ٹوٹیاں تو نہیں تھی نا، وہ برتن ہوا کرتا تھا، اس برتن سے جو ہے نا پانی دے کر ہم وضو کیا کرتے تھے ہمارے آبا و اجداد۔ آج بھی جو ہے نا اس طرح سے ہے، برتن ہے، ایک لوٹا ہے یا برتن ہے، اسی میں ہم اسی پانی سے ہم وضو کرتے ہیں۔ تو اب آپ نے وضو کرنا ہے نا، تو وضو کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لیں، اور پھر ناک میں پانی چڑھا دیں 3 مرتبہ، اس کے بعد اب آپ نے وضو کرنا ہے۔ اسی لیے یہ حدیث خاص طور پر وضو کے باب میں، یہ 2 حدیثیں اسی لیے خاص طور پر وضو کے باب میں آئی ہیں، کیونکہ یہ نماز کا وضو اور ہے جس میں آپ جاگے ہوئے ہیں، اور یہ نیند سے بیدار ہونے کا وضو ہے، جس میں 2 اضافی چیزیں آ گئی ہیں۔ اچھا جناب، ہم اس دونوں حدیثوں پر کوئی بات کرنی ہے؟ ایک سوال تھا، کلیئر کرانا چاہ رہے تھے کہ جب آپ نے کہا ناک میں جھاڑنا ہے تو وہ پانی کے ساتھ ہی جھاڑنا ہے یا بنا پانی کے ساتھ بھی جھاڑ سکتے ہیں؟ صبح کو اٹھنے کے بعد، کیا کرنا ہے؟ نیند سے اٹھنے کے بعد جو ہاں ناک کو جھاڑنے کی بات ہو رہی ہے تو وہ پانی کے ساتھ ہی اس کی صفائی ہونی ہے نا، یا ہاں جی، ہاں جی، پانی پانی کے کے ساتھ، بھی ہو سکتی ہے، بنا پانی کے بھی ہو نہیں سکتی ہے؟ پانی کے ساتھ، جی، جزاک اللہ۔ پانی کے ساتھ ہی صفائی ہوگی اس کی۔ اچھا جناب، بچہ مجنون اور سایہ، اچھا یہ سوال وہ ہے جو بات ہوئی تھی، اس کی چیٹنگ میں آئی ہے بات، ہماری بہن نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ حدیث لے لیتے ہیں آخری، اس کے بعد ہم ختم کرتے ہیں۔ اب حدیث نمبر 36 دوبارہ وضو کی طرف آ گئی، حدیث نمبر 36 پھر دوبارہ وضو کے بارے میں آ گئی ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز کا اضافہ ہے، بلکہ یہ 1 2 3 4 5 چیزوں کا اضافہ ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں، اچھا ٹائم تو نہیں ہوا ہمارا نا، یا جی ٹائم ہو گیا ہے؟ لمبی نہیں ہوا، آپ دیر سے کلاس شروع کیا، آپ شروع رکھیں انشاءاللہ۔ اس کو لے لیں حدیث کو؟ بالکل لے لیں انشاءاللہ۔ باقی ساتھیوں کی کیا رائے ہے؟ لے لیں انشاءاللہ۔ جی لے لیں، لے چلیے اچھا جناب، اب یہ جو یہاں پر جو باتیں آئی ہیں، یہ باتیں جو ہے نا اس حدیث میں نہیں تھی جو حضرت عثمان والی حدیث ہے، جس کو ہم نے کہا کہ وضو کے باب میں سب سے جامع حدیث ہے۔ سب سے جامع حدیث میں یہ جو حضرت عثمان کی روایت کی حدیث ہے نا، وہ اس میں شامل نہیں ہے، یہ والی حدیث۔ اب اس میں جو ہے نا یہ چیزیں شامل نہیں ہیں، جو چیزیں شامل نہیں ہیں اب اس کو الگ سے شامل کیا جا رہا ہے جو وضو کی صحت کے لیے ضروری ہیں۔
वजू की सेहत के लिए जिनका होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसमें जिक्र नहीं हुआ। अच्छा, अब हदीस है कि अन लकीत इब्न सबिरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्बिग़िल वुदू व खल्लिल बैनल असाबि व बालिग़ फ़िल इस्तिंशाक़ इल्ला अन तकूना साइमा अख़रजहु अल-अर्बअह व सहाहहु इब्न खुज़ैमा व लि अबी दाऊद फ़ी रिवाया इज़ा तवद्दअत फमदमिद। ठीक है, अब तर्जुमा इसका ये है कि हज़रत लुक़ैत बिन सबरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वज़ू अच्छी तरह से पूरा करो और उंगलियों का खिलाल करो, नाक में पानी अच्छी तरह से चढ़ाया करो, मगर रोजे की हालत में ऐसा न करो। इस रिवायत को यहाँ पर लिखा है अल-अर्बअह, और आपको मालूम है कि मुसन्निफ ने मुकदमे में लिखा है कि जब मैं अरबा कहूँ तो उससे क्या मुराद है, लेकिन यहाँ पर तर्जमे में आपकी सहूलत के लिए उन्होंने बता दिया कि इस रिवायत को अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा ये चार हैं, इन्होंने रिवायत किया है। इब्न खुज़ैमा ने इसे सही करार दिया है। अबू दाऊद की रिवायत में है कि जब वजू करो तो कुल्ली करो। ठीक है, अब ये चीजें वहां पर शामिल नहीं थी तो इसलिए इनको यहाँ पर शामिल किया गया है। सबसे पहली जो चीज है वो है अस्बिग़िल वुदू। अस्बिग़िल वुदू, अस्बिग़ का वुदू का मतलब ये है कि वजू को अच्छी तरह से करना, अच्छी तरह से, ध्यान के साथ, पूरी तरह से या पूरी तवज्जो से एक एक उज़ू को अच्छी तरह से धोना। तो क्या अच्छी तरह से धोने का मतलब क्या है? अच्छी तरह से धोने का मतलब ये है कि जिस उज़ू को 3 मरतबा धोना है उसको 6 मरतबा धोया जाए तो अच्छी तरह से होगा। क्या मतलब है अच्छी तरह? जिस जो उज़ू जो तरीका बताया गया बस उसको मुकम्मल तरीके से फॉलो किया जाए। हाँ, उसको पूरी तरह से, अच्छी तरह से, मुकम्मल तरीके से, तवज्जो से, मोहब्बत से, हर जो भी आप अल्फाज इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छी तरह से का मतलब ये नहीं है कि जिस उज़ू को 3 मरतबा धोना है उसको आप 6 मरतबा धो लें कि ताकि अच्छी तरह से धोया जाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि 3 से ज्यादा धोना फिर वो ज्यादती है, क्योंकि 3 मरतबा धोने का हुक्म है। 1 मरतबा, हाँ 1 मरतबा धोया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। 2 मरतबा, हाँ 2 मरतबा भी धोया जा सकता है, लेकिन 4 मरतबा नहीं धोया जा सकता। तो 3 मरतबा धोया जाएगा, लेकिन अच्छी तरह से धोया जाएगा, मुकम्मल तरीके से वजू किया जाएगा, तवज्जो से वजू किया जाएगा। एक और हदीस आगे आएगी जिसमें जो है ना मलने का जिक्र है, और मलने के, हाँ ये रहा मलने का जिक्र आया है। तो मलेंगे, 3 मरतबा मलेंगे तो बात पूरी हो गई, अच्छी तरह से हो गया। फिर और क्या चाहिए? अच्छी तरह से 3 मरतबा ही धोना है हाथ को, लेकिन उसको मल के धोना है, तवज्जो से धोना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अस्बिग़िल वुदू, वजू को अच्छी तरह से करो, अच्छी तरह से धो, अच्छी तरह से साफ करो। दूसरा जो हुक्म है वो है वखल्लिल बैनल असाबि, उंगलियों को अच्छी तरह से खिलाल करो। और तीसरा हुक्म है कि नाक में मुबालगे के साथ पानी चढ़ाओ अच्छी तरह से। अब 3 हुक्म आ गए। अस्बिग़िल वुदू, उसका मतलब यह है कि सही तरह से, अच्छी तरह से धोया जाए, लेकिन वही तरीका है, 3 मरतबा ही धोना है, लेकिन मलना है, सही तरह से धोना है। और खल्लिल बैनल असाबि, उंगलियों का खिलाल करो। अब कौन सी उंगलियां? हाथ की, पैर की? हाथ की उंगलियां, और पैर की छोड़ दें? पाँव की धोने के साथ ही आ जाएंगी।
ہاں لیکن خلال کرنا یا نہیں کرنا ان کو بھی؟ ان کو بھی کرنا ہے. ہاں تو یہاں پر صرف اصابع لکھا ہے، تو صرف اصابع لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے جہاں بھی آپ کی انگلیاں ہیں، ہاتھ میں ہے یا پیروں میں ہے، دونوں کا خلال کرنا ہے. اب خلال کا طریقہ کیا ہے؟ اب خلال کے جو بھی طریقہ آپ استعمال کریں، لیکن اصل جو مقصد ہے وہ ہے خلال کرنا. ایک آدمی جو ہے نا، ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں دوسرے ہاتھ کے 5 انگلیوں کے درمیان سے گزارتا ہے، اور دوسرے ہاتھ کی 5 انگلیاں دوسرے ہاتھ کے 5 انگلیوں سے گزارتا ہے، تو خلال ہو گیا اس کا. ایک آدمی ایک انگلی سے دائیں ہاتھ کی ایک ایک انگلی کا خلال کرتا ہے، اور پھر دائیں ہاتھ کی ایک انگلی سے بائیں ہاتھ کی ایک ایک انگلی کا خلال کرتا ہے، تب بھی ٹھیک ہے. اور اگر 5 انگلی ایک ہاتھ کی انگلیوں کے دوسرے ہاتھ کو کرتا ہے تب بھی ٹھیک ہے. مقصد یہ ہے کہ خلال کیا جائے. لیکن یہاں پر ایک چیز ہے بہت ٹیکنیکل، وہ یہ ہے کہ اگر ایک ہاتھ کی انگلی سے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا بھی کوئی طریقہ ہونا چاہیے نا. یہ ذرا دوبارہ کہیے، بات واضح نہیں ہے. ایک ہاتھ کی انگلی سے دوسرے ہاتھ کی انگلی کا خلال؟ نہیں، اب مجھے دایاں ہاتھ میں نے دھو لیا جی، اب دائیں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے مجھے. صحیح ہے. اب ایک طریقہ یہ ہے کہ میں بائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں ہیں نا، یا جی 5 انگلیاں ہیں، 4 انگلیوں کو دائیں ہاتھ کی 4 انگلیوں کے درمیان سے گزار دوں، جی خلال ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور جب دوسرا ہاتھ دھونے لگوں تو دائیں ہاتھ کی 4 انگلیوں سے بائیں ہاتھ کی 4 انگلیوں کے درمیان خلال کروں، تب بھی صحیح، خلال ہو واضح. گیا. اب دوسرا طریقہ ہے کہ میں دایاں ہاتھ دھو رہا ہوں تو بائیں ہاتھ کی ایک انگلی سے، یہ جو شہادت والی انگلی ہے سمجھ لیں، ایک انگلی سے اب میں دائیں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا چاہتا ہوں. جی، تو اس کا اب طریقہ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ کیا طریقہ ہونا چاہیے، یعنی کون سی انگلی کو پہلے خلال کیا جائے گا اور کون سی انگلی کو آخر میں کیا جائے گا. شہادت کی انگلی کو پہلے کرنا ہے. تو بائیں سے دائیں ہو جائے گا. جب آپ شہادت کی انگلی سے خلال شروع کریں گے تو کہاں جا کے ختم کریں گے؟ چھوٹی انگلی سے میں نا. جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بائیں سے دائیں کیا ہے. تو اب صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ایسا تو نہیں چھوٹی ہے انگلی کہ سے شروع کرنا چاہیے. آپ بولے آپ کہاں سے؟ چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور شہادت کی انگلی تک ختم کریں، اس طرح کلاک وائز، مطلب سیدھا. تو اب یہ ہو گیا دائیں سے بائیں. تو اگر آپ نے 4 انگلیوں کو 4 انگلیوں سے خلال کرنا ہے تو پھر مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے ایک انگلی سے دوسری انگلیوں کے خلال کرنا ہے تو پھر آپ کو دائیں سے بائیں شروع کرنا پڑے گا. اسی طرح سے بائیں ہاتھ کا خلال کرنا ہے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ 4 انگلیاں دائیں کی بائیں میں گھسیڑ دیں اور خلال ہو گیا. لیکن اگر آپ ایک انگلی سے خلال کرنا چاہتے ہیں، شہادت کی انگلی سے بائیں ہاتھ کا خلال کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہی طریقہ ہوگا، دائیں سے بائیں. پہلے شہادت والی انگلی سے شروع کریں گے، پھر درمیان والی، پھر چھوٹی والی. ایسا تو نہیں ہے کہ جس طرح آپ
ناخن کاٹتے ہیں جو شہادت انگلی سے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسری ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں وہ چھوٹی انگلی سے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آتے ہیں دائیں ہاتھ میں، یعنی انگوٹھے کا کاٹتے ہیں، اس کے بعد دوسرا انگوٹھے کا کاٹتے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے یہ ابھی. یہ جو ناخن کاٹتے ہیں تو اس کا کاٹنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ یہ شہادت کی انگلی سے شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد بائیں ہاتھ میں جاتے ہیں اور کانی انگلی سے شروع کرتے ہیں اور چاروں انگلی کاٹتے ہیں. پھر پہلے دائیں ہاتھ کی انگوٹھے کو کاٹتے ہیں، پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کاٹتے ہیں. نہیں، ایک منٹ، اب ناخن کاٹنا ہے مجھے تو سب سے پہلے کہاں سے شروع کروں میں؟ دائیں ہاتھ کے شہادت کی انگلی سے. شہادت کی انگلی کے بعد اس کے بعد وہ چاروں کاٹیں گے، چاروں الٹا چلوں گا؟ نہیں، چاروں کاٹ لیا اس کے بعد پھر نہیں، ایک منٹ یہیں پر رک جائیں نا. شہادت کی انگلی سے آپ نے شروع کیا نا کاٹنا؟ جی. دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی، پھر درمیان والی انگلی، جی، پھر اس کے بعد والی انگلی، جی، اور پھر چھوٹی انگلی. جی ہاں. تو آپ الٹا چل گئے، پھر دائیں سے بائیں چل گئے نا؟ جی ہاں، دائیں سے بائیں پہ جانا پڑے گا. کیا؟ اور اس کے بعد پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی والی انگلی. ہاں، شروع کریے بائیں ہاتھ کی. جی ہاں، چھوٹی والی انگلی سے. جی. اچھا، میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح سے نہیں ہے شاید. اچھا استاد صاحب میں کچھ عرض کروں؟ ہاں جی، ہاں ہاں جی. بھائی. آپ نے اگر ایک انگلی سے اگر کرنا ہے خلال تو جو بائیں ہاتھ کی انگلی کو ہے وہ شروع کریں گے آپ دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے. چھوٹی انگلی سے. جی ہاں. چھوٹی انگلی سے شہادت کی انگلی تک. ٹھیک ہے. پھر اگر بائیں ہاتھ کو آپ نے کرنا ہے تو پھر بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے اور وہ نہیں، شہادت کی انگلی سے شروع کریں گے، آخر میں چھوٹی انگلی آئے گی. اس طرح سیدھا ہوگا. اس طرح سے سیدھا ہو گیا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا. دائیں سے بایاں ہوگا. اس طرح سے بالکل صحیح ہو گیا ہے. لیکن یہ جو اپنا جیلانی صاحب ناخن کاٹنے والی بات کر رہے ہیں نا، وہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو رہی ہے. لیکن اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح طریقہ کیا ہے اس کا. خیر، اس کو ابھی رہنے دیں، انگلیاں کا اپنا ناخن کاٹنے کو ابھی رہنے دیتے ہیں. اچھا. تو اب تیسری جو بات ہے وہ ہے اپنا ناک جھاڑنا. ناک میں اچھی طرح سے پانی چڑھانا، سوائے اس کے کہ آپ روزے کی حالت میں ہوں. سوائے اس کے کہ آپ روزے کی حالت میں ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر روزے کی حالت میں ناک میں اچھی طرح سے پانی چڑھایا گیا تو کیا ہوگا؟ پانی حلق میں جانے کا اندیشہ ہے جس سے روزے کے اوپر جو اثر انداز ہو سکتا ہے. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ منہ کے علاوہ کسی اور طریقے سے اگر پانی حلق سے گزر جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جی. تو اگر آدمی وضو کر رہا ہے اور ناک پہ اچھی طرح سے پانی چڑھا رہا ہے روزے کی حالت میں، اور پانی حلق سے گزر گیا، پیٹ میں چلا گیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا یا نہیں ٹوٹے گا؟ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ پانی اگر چلا گیا نیچے حلق سے تو پھر تو ٹوٹ جائے گا. روزہ ٹوٹ گیا، اس سے روزہ ٹوٹ گیا. لیکن ہمیں یہ بات معلوم ہے، صرف سمجھنے کی بات ہے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو. ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ غلطی سے اگر پانی پی لے، یعنی ایک آدمی بھولے سے پانی پی لے تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. تو وہاں پر نہیں ٹوٹے گا، یہاں پر ٹوٹے گا. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ خود وہ ارادتاً کر رہا ہے نا یہ کام. ہاں، ارادتاً
ایک منع کرنے والی چیز کو اختیار کر رہا ہے، جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس کو آپ کر رہے ہیں. آپ کو منع کیا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں ناک میں پانی احتیاط سے چڑھاؤ، اور آپ جو ہے نا ناک میں پانی گھسیڑے چلے جا رہے ہیں یہاں تک کہ پانی حلق سے گزر گیا، تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا. لیکن دوسری صورت میں ایک آدمی نیند سے اٹھا روزے کی حالت میں اور سیدھا چلا گیا فریج پانی پی لیا، روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ غلطی سے ہوا ہے، انجانے میں ہوا ہے، بھولے سے ہوا ہے. اور یہ جو ہے نا عمدن ایک ایسا کام اس نے کیا ہے جس سے منع کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مت کرو اس طرح سے، اور آپ کر رہے ہیں تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا. اب یہاں پر ایک اور ضمنی بات آ رہی ہے. فرض کر لیں کہ ناک میں پانی چڑھایا اور مبالغے سے کام لیا اور پانی حلق سے نیچے اتر گیا، روزہ ٹوٹ گیا. ٹوٹ گیا روزہ، ٹوٹ گیا نا روزہ. جی جی جی. تو اب روزہ ٹوٹنے کے بعد کیا اس آدمی کو کھانے پینے کی اجازت ہے؟ اب منڈ کے کھائے یا نہیں ہے اجازت؟ روزہ اس کا ٹوٹ گیا. جان کے نہیں کیا ہے اس لیے ہو سکتا ہے روزہ نہیں ٹوٹا. جان کے پانی جو ناک میں چڑھا رہے ہو، جب ہم نے منع کیا ہے کہ مت. اچھا ہاں ہاں صحیح صحیح. ایک آدمی نے ناک میں پانی چڑھایا اور انڈیل دیا پورا پانی ناک میں انڈیل دیا یہاں تک کہ حلق سے نیچے آ گیا، روزہ اس کا ٹوٹ گیا. اب میں کہہ رہا ہوں روزہ ٹوٹنے کے بعد روزہ ٹوٹ گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب روزہ ٹوٹنے کے بعد کیا وہ منڈ کے کھائے پیے اب یا نہیں؟ رمضان کی بات کر رہا ہوں میں. نہیں کھانا چاہیے استاد صاحب، اگر رمضان کے روزے ہیں تو نہیں کھانا چاہیے احتراماً بھی. اور اگر تو نفلی روزہ ہے تو پھر وہ نفلی روزہ ہے تو اور بات ہے، لیکن اگر رمضان کا روزہ ہے تو ٹوٹنے کے باوجود اس کو کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے. بھوکا رہے گا وہ، مغرب تک بھوکا رہے گا، وہ سزا ہے اس کا، لیکن کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا تو آپ منڈ کے کھاؤ. تو یہ جو ہے نا بعض ٹیکنیکل چیزیں ہیں حدیثوں میں جو کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ملیں گی آپ کو ملیں گی یہ مجلسوں میں. تو یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 36 ہم نے پڑھی ہے. اب یاد رکھیں اپنا احترام بھائی. جی ہاں یہ حدیث نمبر 36 تک ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، آگے 3 حدیثیں رکھ لیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ آگے کی 3 حدیثیں ہم نے پڑھ لی ہیں. اچھا جناب، اب یہاں پر یہاں پر تمدمد کا لفظ تو آیا ہے. یہاں پر جو ہے نا ایک لفظ کا اضافہ ہے، لیکن یہ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ یہاں پر اس لفظ کا اضافہ کیوں کیا گیا ہے. کہاں گئی؟ جب وضو کرے تو کلی کرے، یہ لفظ یہاں پر اس لیے آیا ہے، کسی وجہ سے آیا ہے. مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا کہ یہ لفظ یہاں پر کیوں آیا ہے. چلیے خیر رہنے دیں، اگلی دفعہ جب پڑھیں گے حدیث تو یہ کو میں دیکھ لیتا ہوں کہ یہ لفظ کیوں آیا ہے دوبارہ یہاں پر. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے جزاکم اللہ خیر، اس پہ ہم اتفاق کرتے ہیں. حدیث نمبر 37 38 39 تک رکھ لیں بھائی جان. ٹھیک ہے، صحیح ہے جی. جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ آپ کی آمد کا. انشاءاللہ اگلے سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی آپ سے. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ. السلام علیکم. استاد صاحب ایک سوال ہے. جی پچھلے جو پیر کو جو حدیث کے علاوہ